عمران خان صاحب کا بڑا اسپرٹ آیا تھا جی، جیسے ہر دفعہ ہوتا ہے، وہ گیو اپ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جھوٹے مقدمے بنا لے جتنے بنانے ہیں، لوگوں نے مجھے جتایا، لوگوں نے میرے ہی بندوں کو جتایا، اور ان کے منہ کے اوپر زور حاضر سکہ رہا جل وقت ان کے منہ کو اتنا بڑا تمانچہ لگا کہ ان کو منہ چھپانا کیا جگہ نہیں ملی. سو وہ ڈٹے ہوئے ہیں جی، ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے، پہلے پاکستان باقی چیزیں بعد میں، جیل میں رہوں گا لیکن پاکستان کو کبھی غلام نہیں بننے دوں گا. آزاد ملک ہے، اس کی آزادی کی سالمیت کی پوری حفاظت کروں گا. ادارے ہمارے ہیں، اداروں میں لوگ ہمارے ہیں، لیکن ادارے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے ہر ادارہ پر اور وہ ایک قانون کے تحت چلیں. سمپل سی بات ہے. ملک تو اگر کانسٹیٹیوشن کے تحت چلنا ہی نہیں ہے تو پھر ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن بنایا ہے کیوں؟ دھاندلی کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے یا کیا لائے عمل ہے ان کا، یا پی ٹی آئی کا کوئی لانگ مارچ کرنے کا؟ دیکھیں بالکل ہے مدد جی، ہم جگہ جگہ پروٹیسٹ اسٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارا لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہوگا. جو ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن رائٹ کے اندر ہوگا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بائی الیکشن بھی آ چکے ہیں، تو بائی الیکشنز جو ہیں ان کے اندر بھی ہم نے بھرپور حصہ لینا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ میڈیا کو بھی آزاد کیا جائے اور میڈیا کو پورا موقع دیا جائے کہ وہ برابری کی سطح پہ ہمارے رائٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، عوام کی رائٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپین جتنی بھی ہوتی ہے اس کو وہ فوکس کریں، اس کو ٹیلی کاسٹ کریں اور عوام کو دکھائیں، نہ کہ ہمارے پہ پابندیاں لگا دی جائیں جیسا کہ پیچھے ابھی ماضی بائی عید میں ہوا، ماضی قریب میں ہوا. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 8 فروری تک ہمیں پوسٹر بینر لگانے کی اجازت بھی نہیں تھی، لیکن اس سے کیا فرق پڑا؟ جو یہ کر رہے تھے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، ان کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ نے جو مرضی کر لیا، لوگ پھر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے. سو عمران کی پاپولیرٹی کے آپ نے اندازہ کر لیا کہ وہ کہاں پر ہے. ان کی پاپولیرٹی اور یہ دور حاضر کی حکومت، ان کی پاپولیرٹی میں زمین آسمان فرق ہے. اگر عمران خان آسمان ہے تو یہ زمین بھی نہیں ہے، زمین میں دھسے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے اپنی سیاسی قبر کھود دی ہے اور اس میں یہ دفن ہو چکے ہیں. یہ نہ گھر کہتے ہیں یہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہ نہ گھر کے رہے ہیں نہ کاٹ کے رہے ہیں، کھاٹ کے رہے ہیں. یہ اب روٹیاں اٹھا کے پھر رہے ہیں، 25 روپے سے 16 روپے ہو گئی، باپ بیٹی پھر رہے ہیں. پتہ نہیں کون سی قوم کو انہوں نے کیا بنایا، الو بنایا. وہی کیا سمجھتے ہیں کہ 16 روپے کی مل رہی ہے سر؟ ہمیں تو نہیں ملی آج تک یار. یہ باہر لوگ بیٹھے ہیں میرے امپلائیز ہیں، پوچھتے ہیں ان سے ان کو ملی ہے کہ نہیں. تو روٹی کیسے 16 کی مل سکتی؟ آٹا سستا کیا نہیں، آٹا سستا کیا نہیں اور روٹی کیسے سستی ہو سکتی ہے؟ اب یہ زمانہ وہ نہیں ہے نا. میں نے کہا 2024 آ گیا اور اس کے اندر آپ ہر بندے سے پوچھیں، آپ چلے جائیں 48 میں تو آپ کو ہر بندہ بتائے گا کون جیتا. بالکل. جو ہمارے مخالفوں کے حامی تھے وہ بھی کہتے ہیں یار جیتے تو آپ ہی سے، نوٹیفکیشن ہمارا ہو گیا. تو اس سے بڑی ضلالت کبھی نہیں دیکھی آپ نے، اس سے بڑا گرا ہوا کریکٹر کبھی نہیں دیکھا آپ. تو اللہ بہتر کرے گا. میں تو بڑا ہوپ فل ہوں انشاءاللہ. دوبارہ الیکشن کب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ یار الیکشنز اس طرح یہ حکومت چل نہیں سکتی. یا تو ہماری سیٹیں بحال ہوگی یا نیا الیکشن ہوگا، اور ودن 6 months ہوگا. ودن 6 months ہوگا. یہ 2024 اینڈ یا 2025 کے شروع میں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس حل ہی کوئی نہیں ہوگا. اگر سیٹیں نہیں ملتی ہیں آپ کو واپس تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پروٹیسٹ کریں گے؟ دیکھیں پروٹیسٹ تو کرنا ہے ہم نے. پروٹیسٹ تو میرا قانونی حق ہے. میں اتنے لوگوں کی ووٹیں لے کے 46,000 ووٹ کی لیڈ لے کے میں بیٹھ جاؤں سو جاؤں، یار ایسے تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی میں نے اپنے کمپین میں لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آپ اپنے امانتدار پاؤ، اور میں نے الحمدللہ پروو کیا کہ میں نے امانتوں میں خیانت نہیں ہوگی. اب جو ڈاکہ چڑھا ہے، ڈاکے کو تو ہم پوری طرح برآمد کریں گے، اور انشاءاللہ جنہوں نے کیا ہے ہمارے مقابلے میں، جو ان کو جتایا گیا ہے، ان سے انہی کے گھر سے برآمد کریں گے، اور اللہ نے چاہ سود کے ساتھ کریں گے، اور عوام کی امانت عوام کو حوالے کریں گے انشاءاللہ. اصل کوئی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. دیکھیں ٹرمپ کے آنے کے بعد اگر کچھ ذرائع بتا رہے ہیں، بات پھر وہی آ کہ میرے پاس ذرائع تو ہے نہیں، میں تو قانون کی بات کر سکتا ہوں. بالکل سر. تو قانون تو کہتا ہے کہ اگر ٹرمپ کے آنے سے باہر آتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے ٹرمپ کے کہنے سے باہر لایا تو بائیڈن کے کہنے سے اندر کیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈونلڈ ڈیوک کی سٹوری تو پھر صحیح ہے نا، ثابت ہوتی ہے. تو ڈونلڈ ڈیوک کے جو غلام ہوگا وہ اندر ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو غلامی کہے گا ہم نہیں مانیں گے وہ اندر ہوگا، اور جو غلام ہوگا وہ باہر ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. قانون کی سپرمیسی ہوگی. ججز کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ججز کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے فیصلے کرنے پڑیں گے. ججوں کو بقائے پاکستان کے لیے فیصلے کرنے پڑیں گے. نہیں کریں گے تو سب سے پہلے وہ مٹ جائیں گے. بہت شکریہ سر. آخر پہ کوئی بات، کوئی پیغام دینا چاہیں آپ خاص طور پر اپنے حلقے کے عوام کو؟ میرے حلقے کے عوام کے لیے پیغام ہے جی کہ NA-48 میں آپ کا کینڈیڈیٹ، آپ کا نامزد کردہ عمران خان صاحب کا امیدوار اور آپ کا فاتح حقیقی ہے. میں نے آپ سے بات کر رہا ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے.
جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اور الحمدللہ اس نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں ہونے دی اور نہ ہی کی. اور آگے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنے تن من دھن کی بازی لگاؤں گا آپ کی سیٹ چوری شدہ ڈکیتی شدہ بما سود واپس لانے، اور ان چور راجے کو جو ہے راجہ 47 کے نام سے ہے اس کو انشاءاللہ ڈبے میں بند کرنے کا. اللہ نے چاہا انشاءاللہ. آپ فکر نہیں کریں، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آخری دم تک، آخری پیک تک، آخری کہتے ہیں نا بال تک لڑوں گا، کیونکہ میرے کپتان نے یہ سکھایا ہے اور آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ بھی ڈٹے رہنا، گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ پاک الٹیمیٹلی نوٹیفیکیشن ہمارا ہی کرے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، شکریہ. تھینک یو.